ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ يسألونك، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو مال آپ خرچ کر رہے ہو وہ والدین کے لیے، فللوالدین، والدین پر خرچ کرو، والاقربین، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامى، یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرو۔ وما تنفقوا من خیر، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ بے شک اللہ فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے اس خرچ کرنے سے واقف ہے، جانتا ہے۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ آپ اپنے مال میں سے، تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، اس میں سے والدین کے لیے خرچ کرو، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے ہو۔ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اس خرچ کرنے سے واقف ہے، جانتا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ دوسری بات، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے مالوں میں سے خرچ کرنے کا کچھ حصہ والدین پر ہو، کچھ رشتہ داروں کے لیے، کچھ یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے ہو۔ تیسری بات، تم جو کچھ خرچ کر رہے ہو اس خرچ سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، جانتے ہیں اسے۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ حضرت عمرو بن جموح انصاری رضی اللہ عنہ بوڑھے صحابی تھے، مالدار صحابی تھے، بوڑھے بھی تھے، مال بھی تھا۔ تو یہ صحابی آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں سے کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو آیت میں 2 چیزوں کا سوال کیا انہوں نے۔ قرآن مجید میں 17 سوالات صحابہ کے ایسے ہیں جن کو قرآن اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ 17 سوالات صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ پیغمبر اصل میں وہ سوالات پیغمبر کے ذریعے سے اللہ سے پوچھ رہے، تو اللہ پیغمبر کے ذریعے سے جواب دے رہا۔ تو اللہ کو مفتی صاحب بنا کر پوچھ رہی، تو اللہ تعالیٰ بیچ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہا۔ تو وہ کل 17 سوالات صحابہ کے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے۔ تو ان 17 سوالات کو قرآن نے محفوظ کیا ہے۔ ان 17 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے آج کے سبق کا۔ تو صحابہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں اپنے مالوں میں سے۔ تو آیت میں 2 چیزوں کا سوال ہے۔ ایک، اب آج جیسی آیت آئی ہے بالکل ایسی ہی آیت، اسی قسم کا سوال آگے 2-3-4 آیتوں کے بعد آئے گا۔ کیا سوال کے اندر 2 چیزیں، ایک کیا خرچ کریں، دوسرا کس پر خرچ کریں۔ تو اس میں اب آج کے سبق میں پہلے اللہ تعالیٰ کس پر خرچ کریں اس کا اللہ جواب دیے۔ سوال کیا ہوا؟ کیا خرچ کریں، یہ سوال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہی، کس پر خرچ کریں یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہی۔ وہ کیا خرچ کرنا ہے اور وہ کیا کیا چیزیں خرچ کر سکتے ہیں وہ آگے آئیں گے۔ تو سوال کے 2 جز، یہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، دوسرا جز کس پر خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہی پہلے، دوسرے سوال کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہی، کہاں کس پر خرچ کریں اللہ اس کا جواب دے رہی۔ تو والدین پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور اپنے کوئی آئے ہوئے مسافروں پر خرچ کرنا۔ مال کہاں بھی خرچ کرو خرچ ہو جاتا ہے،
تو اس مال کو بھی دیکھو، یہاں ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ ہم یہ بھی سمجھو، مال کو اللہ تعالیٰ نے یہاں خیر کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کیا، قل ما انفقتم من خیر، یہاں خیر سے مراد مال ہے. پھر ایک ہی جگہ نہیں، دو جگہ اللہ فرمائے، ایک تو یہاں قل ما انفقتم من خیر، یہاں خیر کا لفظ آیا ہے، اس خیر سے مراد مال ہی ہے. پھر آیت کے آخر میں وما تفعلوا من خیر، یہاں بھی خیر سے مراد مال ہی ہے. اب پتہ کیا چلا، قرآن مال کو خیر کے لفظ سے تعبیر کر رہا. قرآن کہتا ہے مال اچھا بول کر. اب ہمیں عام طور پر دو قسم کے لوگ، ایک قسم کے لوگ تو وہ جو جن کو دین سے کچھ بھی تعلق ہے، توکل کے احادیث سن لی ہے تو انہوں کیا سمجھ جائیں گے، مال سے نفرت کرنے لگیں گے. کسی کے پاس مال ہے، عیش ہے، خوش اور خرم میں ہے، نعمتوں میں ہے، بولے تو دیکھ کر ان کو برداشت نہیں کری. دیکھو مولانا، دیکھو کتنا بڑے شان سے ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو. دیکھو مسجد کے خادم دیکھو کیسے ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو. لوگ کیا سمجھتے ہیں بولے تو، حالانکہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ مال دیا ہے تو اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں میں اس کا اظہار بھی ہو، تکبر کے طور پر نہیں، اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے لیے ایسا کر سکتے ہیں. کرنے کی کوئی بری بات نہیں ہے، کرنا چاہیے. اللہ جب نعمتیں دیا بولے تو پھر کئی کو پھٹے پرانے کپڑے پہننا پھرنا، کئی کو اللہ اچھا دیا ہے تو اچھا پہننا، نیت اچھی ہو. تو بعض دو قسم کے لوگ، ایک قسم کے لوگ وہ جو اللہ پر بھروسہ توکل کی حدیثیں سن کر وہ جیسا حدیثیں سمجھنا تھا، مطلب معنی اس کا تشریح تفسیر ویسا نہیں سمجھے تو الٹا سیدھا سمجھ کر کیا سمجھ جاتی، اب اس طرح کے کپڑے بھی نہیں پہننا، اچھے کپڑے بھی نہیں پہننا، آواز بھی نہیں لگانا، اب بہت ساری باتیں. کئی کو ایسا رہتی بڑے شان سے، بڑے آن سے رہتی، ٹھاٹ باٹ سے، ایسا نہیں رہنا چاہیے. انہوں نے رہ رہی، اب ساتھ میں ہمیں بھی نہیں رہنا کہتے. ان کے پاس نہیں ہے یا ہے تو نہیں خرچ کر رہی، نہیں پہن رہی، اللہ نعمتیں فل دیا انہوں نہیں پہن رہی. اب دوسرے لوگ اب نہیں پہن رہا ہو کر سمجھ رہی ہیں ایسا. تو ایسا اس قسم کا خیال غلط ہے. اگر مال کو اللہ دیا ہے بولے تو پہننا اگر غلط ہے، اسے استعمال کرنا، اس کا اظہار کرنا اللہ کی نعمت کو اگر غلط ہوتا تو اللہ کہیں کیوں قرآن میں بولتے، یا حدیثوں میں کہیں کوئی ایسی باتیں ہوتی، یا پھر اللہ یہاں خیر کا لفظ مال کے لیے استعمال کہیں کیوں کرتے. دو جگہ ایک ہی آیت میں دو جگہ اللہ خیر کا لفظ استعمال کیا مال کے لیے. تو مال فی نفسہ بالذات، فی نفسہ مال خراب چیز نہیں ہے، اچھا ہے. سمجھ میں آئے گی بات، فی نفسہ بالذات مال برا نہیں ہے. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، فی نفسہ بالذات مال خراب نہیں ہے، اچھا ہے سمجھانے کے لیے. اگر کوئی آدمی چاقو خریدا بازار سے، تلوار خریدا، اب اس تلوار کے ذریعے سے وہ آدمی اچھا کام کے لیے استعمال، یہ تلوار اچھی ہے، بالذات اچھی چیز ہے یہ. اسے ترکاری کاٹیں گے آپ، پیاز کاٹیں گے، ٹماٹر کاٹیں گے، اس قسم کی چیزیں اگر کاٹیں گے تو نقصان نہیں ہے، اچھے کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو بالذات یہ چیز خراب نہیں ہے، اس سے آپ اچھا فائدہ اٹھا رہی ہیں ترکاری کاٹ کے، کسی کو نقصان نہیں ہے، ابھی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یہاں سے. اچھا، اب اسی تلوار اور چاقو کو کسی کو مارنے کے لیے، کسی کا گلا گھونٹنے کے لیے یا کسی کو چبانے کے لیے استعمال کرے تو پھر اس کے نقصان ہو جائے، اس سے نقصان اور دوسروں کا اس سے زندگیاں خراب کر رہے ہیں. تو یہ چیز فی نفسہ بالذات یہ چیز خراب نہیں ہے، استعمال جیسا ہوگا تو پھر اس کا اثرات اور نتائج ویسے نکلیں گے. استعمال ترکاری کے لیے ہوا تو پھر نتائج اچھا بریانی اور پلو پکے گا. نہ استعمال خراب ہوا کسی کا چبینے اور بھونکنے کے لیے تو پھر نتیجہ کسی کی موت ہوگی. تو فی نفسی یہ چیز خراب نہیں ہے، تلوار چاقو استعمال جیسا ہوگا نتیجہ ویسا نکلے گا. تو ویسا ہی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ خیر لفظ لایا بولے تو مال کے لیے. تو مال فی نفسہ بالذات مال خراب چیز نہیں ہے. اگر مال فی نفسہ بالذات مال اگر خراب ہوتا تو پھر بڑے بڑے اللہ والے حضرت کے پاس بھی مال تھا. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ غریب نہیں تھے انہوں، سمجھ میں آ رہی بات، ہمارے سر کا غریب نہیں تھے انہوں. ہمارے کو کتنے گھراں ہیں، کتنے ایکڑے ہمارے پاس ہیں. کئی گھروں کے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ مالک تھے، کئی گھروں کا کرایہ آتا تھا ان کے پاس. بعض اللہ والے حضرات ایسے تھے، علماء بھی حضرات، اللہ والے صوفی حضرات بھی، کچھ لوگ ایسے تھے. عام طور پر تو اللہ والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غریب رکھتا ہے،
اس لیے کہ ان کی اللہ تعالیٰ اللہ والے لوگوں کو، علماء حضرتوں کو اللہ کہیں کو مال نہیں دیتا بولے تو اس لیے کہ ان کے پاس جو نعمت ہے قرآن کی اور اللہ کی نسبت کی جو نعمت ہے، ان کی نظر اسی پر جمی رہے، لوگوں کے مالوں پر نظر نہ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ اگر ان کو مال دے گا تو لوگ ان سے حسد کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی چاہت سے اس کے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ غریب رکھتا ہے، وہ اپنی چاہت سے، اگر اللہ مال دے گا تو لوگ عام پبلک کیا کرے گی؟ ان سے حسد کرے گی، نکو پنچایتی نکو اللہ کیا کر دیں گے؟ جڑ ہی اللہ ختم کر دیں گے۔ تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ضرورتوں کے لیے، ہم ان کی خدمت کے لیے اپنا مال لگانا چاہیے، اللہ والے حضرتوں کے لیے، مسجدوں کے خادموں کے لیے اپنا مال لگانا چاہیے۔ تو مال فی نفسی ہی خراب نہیں ہے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مالدار تھے، کئی گھروں کا ان کو کرایہ آتا تھا، کرایہ۔ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کشتیوں میں ان کا مال آتا جاتا تھا، کشتیوں میں بڑے بزنس کا ان کے پاس مال لاکھوں کا آتا تھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 300 سال کے بعد پیدا ہوئے سو لوگ۔ اب ان کے ہمیں عام طور پر ولی کا تو ہمیں کیا سمجھ جاتی ہیں؟ پگڑی بلے کو، لٹھا ہاتھ میں رکھ لے کو، خاموش تصویر پڑھ لیتے رہنا، یہ ہمیں دین سمجھ گئی، سے ولی سمجھ آتی ہے ہمیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بعض اللہ تعالیٰ لوگوں کو ولایت میں رکھتا ہے، ان کی ولایت اللہ تعالیٰ چھپا کر رکھتا ہے۔ بعض اللہ والے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو ولایت بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مال بھی دیتا ہے، اور وہ لوگ اس مال کو اللہ کے راہ میں نیک جگہ پر خرچ بھی کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی حال تھا کہ اللہ ان کو بڑا مال بھی دیا تھا، اللہ ولایت کا بھی مقام دیا تھا، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور اس زمانے کے بڑے اللہ والے میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو کشتیوں میں ان کا لاکھوں کا مال آتا تھا جاتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے بڑے امام، صحابہ کے شاگرد، ان کے پاس بھی بڑا مال آتا تھا، بڑے مالدار تھے۔ ایسا بہت ساری لوگوں کے قصے ہیں۔ تو صحابہ میں دیکھ لو، صحابہ میں بہت سارے صحابہ مالدار تھے۔ مالدار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہمیشہ بولتے نہیں، مال جیب میں ہو تو کوئی بات نہیں، مال دل میں نہیں ہونا۔ تو ان بزرگوں کے جیبوں میں مال تھا، دل میں مال نہیں تھا، اس لیے ان کے دنیا میں چرچے ہو رہی سوچ۔ تو اس لیے ہمیں بھی مال کو جیب میں رکھو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مال کو اگر دل میں رکھیں گے تو دنیا بھی برباد ہو جاتی، آخرت تو کچھ تک رکھو ہوتی برباد ہو جائے گی۔ تو مال فی نفسی، سمجھ میں آگے بات، پتہ چلا کیا کہ مال فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے۔ 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر۔ ایک قسم کے لوگ جو بالکل مال کو برا سمجھتے ہیں، دوسرے قسم کے لوگ وہ مال کو اسراف کر دیتے ہیں، مال کو موج مستی میں اڑا دیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کے اندر خرچ کرنے کے کچھ حدود ہیں، اس میں اگر رہ کر خرچ کریں گے تو پھر وہ مال ہمارا کارگر ہوگا اور وہ مال سے ہم کو ثواب اور نیکی ملے گی۔ ورنہ پھر جہاں چاہے حلال جگہ بھی خرچ کر رہی ہیں، حرام جگہ بھی خرچ کر رہی ہیں، درگاہ کو بھی دے رہی ہیں، پنجوں کو بھی دے رہی ہیں، شرک کے لیے دے رہی ہیں، کفر کے لیے دے رہی ہیں، کرسمس کو دے رہی ہیں، دیپاولی کو دے رہی ہیں، سنکرانتی کو دے رہی ہیں، ہولی کو دے رہی ہیں، ابھی کسی دے رہی، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں کرا، وہ نہیں کرتا بھی، کون کر رہی، ان سے جا کر پوچھو کسی دیتی ان کی، تو سب کو دے رہی ہے۔ قرآن معلوم نہیں کیا بھی، کہاں خرچ کرنا معلوم نہیں، کسی دینا معلوم نہیں، کسی دے تو ثواب ملتا معلوم نہیں، کسی دے تو گناہ ہوتا کیا معلوم نہیں، معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ ہمارے کو کیا ضرورت ہے اس کلام سے اللہ کے؟ ہمارے کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا کلام، اسلام، دین، شریعت، سنت، یہ سب مسلمانوں کی بات ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہونا سو کلام، مسلمانوں کے لیے سو عمل کرنا سو۔ کافروں کو میں نماز پڑھ بول کر نہیں بولتا، اذان بھی ہو رہی سو اللہ کو ماننے والے بندوں کے لیے، سب کے لیے اذان ہو رہی ہے، لیکن نماز پڑھنے والے آئیں گے کون؟ اللہ کو ماننے والے بندے آئیں گے۔ تو قرآن پر عمل کرنا، اسلام پر چلنا، شریعت پر، سنت پر چلنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کو ماننے والے بندوں کے لیے۔ جو اللہ کو مانتے نہیں یا پھر ماننے کا اقرار زبان سے کرتے ہیں، دل میں کسی اور کی تصویر بسی ہوئی ہے، تو پھر ویسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مخاطب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ لینا چاہیے لوگوں کو، میں مسلمان ہوں تو میرا اللہ مجھ سے میرے مال کا بھی کچھ تقاضا ہوگا، تو مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ لوگ پوچھتے تو قرآن بتاتا، قرآن جواب دیتا، اے قرآن تو بولتا ہے، اے اسلام تو بولتا ہے میرے اندر قیامت تک کا نصاب سلیبس موجود ہے، تو پھر میری زندگی کا ایک سوال ہے، اے قرآن اور اسلام، اے پیغمبر کی زندگی، اے پیغمبر تم مجھ سے میرے سوال کا جواب دو، میرے پاس مال ہے، میں اس مال کو کہاں خرچ کروں؟ درگاہ کو دوں، پنجوں کو دوں، کرسمس کو دوں، اور کسے دوں؟ جنوری 1 کو دوں، کہاں دوں؟ قرآن سے سوال کرتا بندہ، تو پھر قرآن جواب دیتا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیک جگہوں پر خرچ کرو،
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں پر خرچ نہ کرو، گناہوں پر ساتھ نہ دو، مدد نہ کرو. بڑا قرآن مجید کا 6 پارہ سورہ مائدہ کی 2 آیت کے اندر یہ مضمون ہے. تو گناہوں پر ساتھ نہیں دینا، گناہوں پر مدد نہیں کرنا. اب یہاں ایک بات بھی سمجھو، مال اللہ کے لیے دینا، کسی کو دے رہی بولے تو بھی، نہیں دے رہی بولے تو بھی اللہ کے لیے چھونا. اب یہ درگاہ کے لیے یا پنجوں کے لیے، کرسمس کے لیے، جنوری 1 کے لیے اگر آپ سے کوئی سوال کرنا نہیں دے رہی بولے تو بھی اللہ کے لیے آپ نہیں دے رہے. سو کوئی آدمی شراب پینے کے لیے، بابا پوچھا شراب پینے کے لیے، آپ نہیں دے رہی اسے، بابا پیسے نہیں دے رہی اسے، کہیں نہیں دے رہی بولے تو نہیں دینا. اللہ اسلام بول رہا نہیں نکو دیو بول رہا، شراب پینے کے لیے دیو نکو، گولیاں کے لیے ہونا ہے دیو، دوسری کوئی اور چیز ہے دیو. ایسا نہیں ہے شراب پینے کے لیے بابا کو نہیں دی تو پیسے کیسا حضرت ہے، میں ہمارے بابا بچپن سے پالیں تو پالی، بابا مجبور کر شرک کرو بول کر، بابا شراب پیو بول رہی، پلا بول رہی، ایسا کیسا خرچ کر سکتی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دین میں ماں باپ کا بھی مرتبہ ہے، اور مرتبہ دین میں جتنا مرتبہ ماں باپ کا ہے، یا پھر جس کو شریعت نے جتنا حق دیا ہے اتنا کسی مذہب والے نے کسی بھی انسان کو اتنا حق نہیں دیا. انسانیت کے حقوق بھی، ماں باپ کے حقوق بھی، یا پھر بھائی بہنوں کے حقوق بھی، بچوں کے حقوق بھی، عورتوں کے حقوق بھی، جتنا قرآن مجید میں بیان کیے گئے، اسلام میں بیان کیے گئے، اتنا کسی اور مذہب کے اندر بیان نہیں کیے گئے. عام طور پر ہم بھی کچھ وقت میں بولتے رہتے نہیں، ایسا بول کر بولے تو ماں باپ کا کوئی حق نہیں کیا، ایسا بول کر بولے تو بچوں کا حق کوئی نہیں کیا. ماں باپ کا حق ہے، کتنا حق ہے، کہاں تک ہے؟ ماں باپ کا حق یہاں تک ہے، اگر کوئی بچہ، ماں باپ کافر ہے، بچہ اسلام قبول کر لیا تو ماں باپ کافر، بچہ مومن مسلمان، تو ماں باپ کے لیے، کافروں کے لیے سور کا گوشت حلال ہے. اب وہ کھاتے کھاتے ماں باپ گوشت منگا لیے خنزیر کا پکانے کے لیے، چڑھا دیے چولہے کے اندر. اب ماں کوئی اور دوسرا کام کر رہی ہے، مسلمان بچے سے کافر ماں بول رہی ہے، جو ان کے لیے تو گوشت حلال ہے کافروں کے لیے، لیکن بچہ مسلمان ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے. اب ماں کیا بولتی ہے؟ اسلام کے اندر ماں باپ کا کتنا مرتبہ ہے دیکھو، یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں میں، یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں فقہ کا. تو بچہ مسلمان، بچے کے لیے خنزیر کا گوشت حلال نہیں ہے، ماں باپ کافر ہے، ان کے لیے حلال ہے. اب ماں کیا بولی ہے؟ چولہے کے اندر چڑھا دی گوشت، چڑھا کر بچے کو حکم دی کہ بیٹا چولہے کے اوپر گوشت پکتا ہے سور کا گوشت، تو اسے ذرا ہلاوا. تو ان چکھ نہیں سکتا، ہاتھ سے اسے ہلا نہیں سکتا، چمچہ لے کر ہلا سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے. چکھنا نہیں چاہیے، ہاتھ سے اسے ٹچ نہیں کرنا چاہیے، چمچہ لے کر ہلا سکتا ہے. ماں باپ کی حکم پر، یتی ماں باپ کی حکم کی تعمیل فرمانبرداری یہاں تک کر سکتے ہیں. اچھا اب ماں باپ بول رہی شرک کرو بول کر، یا پھر وہ گوشت کھاؤ بول کر بول رہی، وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. قرآن مجید کے 21 پارے سورہ لقمان میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو مجبور کر رہی شرک کرنے کے لیے تو پھر وہاں ان کی بات مانی نہیں جائے گی. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو وہاں یہی کہا گیا کہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے کہیں کہ تم شرک کرو تو پھر وہاں ان کی بات نہ کو مانو. تو کیا کی بات یہاں ہے، دیکھو سورہ لقمان 21 پارہ، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اب اگر آپ کے ماں باپ آپ پر زبردستی کر رہی شرک کرو بول کر، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی بھی طرح چل جائیں گے، چل بول کر باہر جائیں گے، چل پکنک کو جائیں گے، پھرنے جائیں گے بول کر لالے کو جا رہی، لالے کو جا کو کہاں لے کر گئے؟ گلبرگہ کو لے کر گئے، یا اجمیر کو لے کر گئے، لے کر جا کر کیا بول رہی ہیں، یا پھر گور کل کچھ گئے سمجھو کہیں کو وہاں کہاں کی جانا، چپ کے جائیں گے چل بول کر نینیتال کو بول کر. بچے کو ایک بچہ تھا مسلمان تھا، علماء کے ساتھ رابطہ تھا، قرآن سنتا تھا، سمجھتا تھا، شرک کیا سمجھا تھا. اب اس کے بعد ماں باپ باہر جائیں گے بول کر کیا کر دیے، شرک کی مازار گرم کرنے کے لیے لے کر چلے گئے. اب بچے کو بول رہی، ماں باپ تو پواں پڑھ رہی، سب کچھ کر رہی، اب بچے کو ہی بول رہی کربا پواں پڑھ، یہاں ناریل پھوڑ، کم لگا لے، بٹول سب کیا کرنا ہے کر لے بھائی، میں مسلمان نہیں دیکھ بول کر بول رہی. اب بچہ کیا بول رہا، بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کی اطاعت ایسے باتوں میں نہ کرو جہاں اسلام سے اپوزٹ میں ان کی بات آ رہی ہے تو وہاں ان کی بات نہ کو مانو. فَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں البتہ ان کے ساتھ اچھا کے ساتھ پیش آتے رہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کے لیے ان کی کھانے پینے کا انتظام. کافر ماں باپ ہے بول کر ان کا کوئی دین میں درجہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، کافر ماں باپ کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو اب کافر ماں باپوں کا خیال کرنا بولے تو مسلمان بچے کے لیے، تو مسلمان بچوں کو، مسلمانوں کو اپنے ماں باپ کا کتنا خیال کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے.
تو اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کا کتنا مرتبہ ہے شریعت کے اندر اسلام میں. تو آپ کر پوچھتے ہیں صحابی کہ میں اپنا مال کہاں خرچ کروں؟ تو پیغمبر نے فرمایا تم اپنا مال کو اپنے ماں کے اوپر خرچ کرو. پھر پوچھتے ہیں اور کہاں خرچ کروں؟ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے بابا پر خرچ کرو. پھر پوچھتے ہیں صحابی کہ اور کہاں خرچ کروں، اور کس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں، اور کس پر میں مال خرچ کروں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے سے کون تمہارے سے رشتہ داروں میں نزدیک ہے ان پر خرچ کرو. پھپھو ہے، چچا ہے، یہ سب لوگ، دادا وغیرہ، نانی. اگر غریب ہے تو دو ان کو، غریب نہیں ہے بولے تو ان کو صدقہ وغیرہ اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کو اپنی محبت سے کوئی تحفہ ہدیہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ کا مال ماں باپ کے لیے دے نہیں سکتے، زکوٰۃ کا مال بیوی کو دے نہیں سکتے، اور بیوی شوہر کو دے نہیں سکتی، اپنے بچوں کو دے نہیں سکتے. زکوٰۃ کا مال اصول اور فروع کو دے نہیں سکتے. اصول کا مطلب اوپر کے لوگ، اصول ماں باپ وغیرہ سب. فروع کا مطلب نیچے کے لوگ، بیٹا پوترا، یہ سب لوگ، ان کو دے نہیں سکتے. ہاں اچھا، اگر ہمارا بھائی غریب ہے، زکوٰۃ دینے کا مستحق ہے، بھان غریب ہے، تو اس کو دے سکتے ہیں. وہ اصول میں سے نہیں ہے، باپ اور دادا میں سے نہیں ہے، دے سکتے ہیں اسے. فروع میں سے نہیں ہے، بھائی بہن ہمارے بچوں میں سے نہیں ہے، بھائی بہن، تو ان کو دینے سے کوئی منع نہیں ہے. بچے، اپنے نیچے کے بچے، بیٹا پوترا ہیں، نواسے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصول کو دے نہیں سکتے. اصول اور فروع، اوپر کے ماں باپ دادا وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نیچے کے فروع لوگوں کو دے سکتے. اس کے علاوہ ہمارا خاص بھائی ہیں، ہمیں بزنس کرنے کو اچھے آرام سے ہے، ان کو بہت غربت ان کو آ کر شکار کر لی ہے، تو ان کو دے سکتے ہیں. بھان غریب ہے، مرد مر گیا اس کا، بچے کو اسکولوں کی فیس بھرنا ہے، پیسے نہیں ہے، تو بھائی مالدار ہے بولے تو بھائیاں مال جمع کر کے بھان کے بچوں کے فیسوں کا انتظام کرنا چاہیے، اس کے گھر کے کھانا پانے کا انتظام کرنا چاہیے. اگر وہ کرائے کے گھر میں رہتی ہے تو اس کے گھر کے کرائے کا ہمیں انتظام کرنا چاہیے. یا پھر ہماری خالہ ہے، یا پھر دوسرے کوئی اور رشتہ دار ہے تو ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. یا پھر کوئی یتیم ہے، بچہ اس کے بابا نہیں ہے تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. یا کوئی اور مسکین آدمی ہے، غریب آدمی، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. یا مسافر آدمی ہے، مسافر آدمی پر بھی زکوٰۃ کا مال بھی دے سکتے ہیں. یا پھر ایسا ہی اس کے لیے ہدیہ بھی دے سکتے ہیں. کوئی ایک مسئلہ یہاں بھی یہ سمجھو کہ اگر کوئی مسافر آدمی اپنے گھر میں بادشاہ ہے، لیکن سفر میں نکلنے کے بعد اس کا مال چوری ہو گیا، یا پھر اس کا مال گم گیا، پیسہ گم گیا، اس کے گھر تک جانے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ مسافر جو اپنے گاؤں میں بادشاہ ہے، مالدار ہے، بڑا لاکھ پتی کروڑ پتی ہے، پورا گاؤں کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن سفر میں نکلنے کے بعد کوئی اس کا جیب کاٹ لیا، تو ایسے مسافر آدمی کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. یا پھر اپنی طرف سے کوئی ہدیہ تحفہ دے سکتے ہیں، لیکن تحقیق کر کے دینا چاہیے. صحیح اس کے پاس مال ہے نہیں ہے، یہ سب چیزیں کر کے دینا چاہیے. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آنے والی بات یہ کہ آدمی وما تفعلوا من خیر سے مراد کہ آدمی کے اوپر صرف فرائض، زکوٰۃ، حج، دوسری عبادتیں جو ہے صرف یہ آدمی کے اوپر واجب نہیں ہے. قربانی واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے مالداروں پر، سب مالدار لوگوں پر صرف زکوٰۃ اور قربانی ہی واجب نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ان تمام لوگوں کو دینا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی ثواب ہے. اگر ان لوگوں پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا دیا ہوا مال نوٹ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور بدلہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور بدلہ دیں گے.